اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ والرباط مستحب۔ بحث ہماری آج اس میں ہے کہ رباط مستحب ہے۔ رباط کیا ہے جی؟ رباط یہ ہے کہ بلاد اسلام کے اطراف میں اس کی جو سرحدیں ہیں ان کی مراقبت کرنا، ان کی نگہبانی کرنا مستحب ہے۔ یعنی اپنے جو بلاد اسلامی ہے اس کے جو بارڈر ہیں ان کی نگہبانی کرنا۔ کیوں؟ تاکہ مشرکین کے جو احوال ہیں ان سے باخبر ہوں کہ کہیں وہ حملہ نہ کر دیں، برفرض ہجوم ان کے ہجوم سے، ان کے حملے سے اطلاع پیدا کرنے کے لیے نگہبانی کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ رباط۔ رباط مستحب ہے۔ اور رباط عرض کر رہا ہوں کہ رباط کا معنی یہ ہے نگہبانی کرنا، سرحدوں کی حفاظت کرنا، یہ رباط کہلاتا ہے۔ اور یہ مستحب ہے دائماً، امام علیہ السلام حاضر ہوں یا امام علیہ السلام غائب ہوں، حاضر ہوں یا غائب ہوں، یہ جو رباط ہے، یہ جو سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنا ہے، یہ مستحب ہے۔ اور یہ کم از کم میرے عزیزو 3 دن ہوتا ہے۔ یہ نگہبانی، سرحدوں کی حفاظت کرنا کم از کم رباط 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 40 دن ہے۔ کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ اگر کوئی آدمی رباط یعنی یہ نگہبانی والا کام اپنے ذمے لے لیتا ہے کہ وہ سرحدوں کی حفاظت کرے گا، دیکھ بھال کرے گا، تو اگر وہ 3 دن سے کم، مثلا 2 دن جو ہے یہ رباط کا کام دیتا ہے، نگہبانی کا کام سر انجام دیتا ہے، تو وہ جو ثواب ہے رباط کے اوپر کہ نگہبانی کرنے والے کو اتنا ثواب ملتا ہے، وہ ثواب کا مستحق نہیں ہوتا ہے۔ اگر رباط کا ثواب لینا ہے، بار بار رباط کہہ رہا ہوں، رباط یعنی نگہبانی، سرحدوں کی، بلاد اسلامیہ کے اطراف کی نگہبانی کا نام ہے، تو یہ 3 دن کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر 2 دن کیا، 1 دن کیا، تو وہ رباط والا ثواب اس کو نہیں ملے گا، رباط کے ثواب کا وہ مستحق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ ثواب کے لیے 3 دن کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کسی بندے نے ناظر کی ہو کہ میں مثلا اتنے پیسے نا جو مرابطین ہیں، جو سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان کو دوں گا، یا کوئی چیز مرابطین کے لیے وقف کی ہے یا مرابطین کے لیے وصیت کی ہے، تو اگر کوئی آدمی 3 دن سے کم یہ رباط والا کام سر انجام دے گا تو وہ پھر داخل نہیں ہوگا، پھر وہ ناظر و وقف و وصیت جو مرابطین کے لیے ہے، ناظر و وقف و وصیت جو مرابطین کے لیے کی گئی ہے، 3 دن سے کم اگر وہ اس نے کیا ہے کام، تو وہ اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ناظر کرے رباط کی اگر کوئی بندہ ناظر کرے اور مطلق کرے، زمانے کی قید اس میں نہ لگائے، تو پھر وہ 3 دن انجام دینا واجب ہے، جس میں 2 راتیں آ جائیں گی اعتکاف کی طرح۔
تو یہ رباط جناب مستحب ہے، عرض کر چکا ہوں، کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے گھوڑے سے یا اپنے غلام سے مدد کرے تاکہ گھوڑے اور غلام سے جو لوگ یہ مرابطہ کر رہے ہیں، جو لوگ سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ اس گھوڑے سے یا غلام سے فائدہ اٹھائیں تو پھر اس بندے کو بھی ثواب ملے گا ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے نیکی کے کام میں مدد کی ہے، اعانت کی ہے کار خیر پر۔ اگر نظر کرے مرابطہ کی، اگر کوئی آدمی مرابطہ کی نظر کرے یا نظر کرے کہ یہ مال میں اہل مرابطہ کے اوپر صرف کروں گا تو وفا کرنا اس نظر پر واجب ہے۔ اگر کسی نے مرابطہ کی نظر کی ہو یا نظر کی ہو کہ مال اہل مرابطہ پر خرچ کرے گا تو اس نظر پر وفا کرنا، اس پر عمل کرنا واجب ہے، اگرچہ امام علیہ السلام غائب بھی ہوں، اگرچہ امام علیہ السلام غائب بھی ہوں۔ پھر فرماتے ہیں ایک کے لیے کہتی ہے کہ یہ جو مرابطین کے لیے نظر کی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کار خیر میں بھی بندہ کیا کر سکتا ہے؟ صرف کر سکتا ہے، اچھائی کے کاموں میں بھی، جو اچھے کام ہیں ان میں بھی یہ خرچ کر سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ بدگوئی مذمت کا خوف نہ ہو، بترک ہی، اگر وہ مرابطین پر خرچ نہ کرے اور اس کو اچھے کاموں میں خرچ کرے تو جن کو علم ہے وہ اس کی مذمت نہ کریں، مخالف، کہ یہ لوگ شیعہ تو بھائی نظر کر لیتے ہیں اور عمل ہی نہیں کرتے ہیں نظر پر، ٹھیک ہے۔ اگر یہ بدگوئی مخالفین کا خوف نہ ہو تو یہ جو مرابطین کے لیے نظر کی تھی اس کو کار خیر میں بھی، نیکی کے کاموں میں بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ کیا مطلب آپ کی خدمت میں پہنچایا؟ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ رباط مستحب ہے، اور رباط کس کو کہتے ہیں؟ سرحدوں کی، بارڈر جو لگتے ہیں ان کی کیا کرنا آقا جان؟ حفاظت کرنا، اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا رباط کہلاتا ہے، اور یہ کم از کم 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ والرباط مستحب، رباط مبتدا ہے، مستحب خبر ہے۔ رباط کیا ہے؟ وہو الارصاد فی اطراف بلاد الاسلام، بلاد اسلام کے اطراف میں نگہبانی کرنا، مراقبت کرنا۔ کیوں؟ للاعلام باحوال المشرکین، تاکہ خبر لیں مشرکین کے احوال کی، علی تقدیر ہجومہم، بر فرض کہ وہ مشرکین حملہ کریں تو مشرکین کے احوال سے کیا لیں؟ خبر لیں۔ مستحب ہے، استحباباً مؤکداً، مستحب مؤکد ہے، دائماً، دائماً مستحب مؤکد ہے۔ دائماً کا کیا مطلب ہے؟ مع حضور الامام و غیبتہ، امام علیہ السلام حاضر ہو، و غیبتہ، یا امام علیہ السلام غائب ہو۔ ولو وطنا ساکن الصغر نفسہ ولی الاعلام والمحافظت فہو مرابط۔ لو وطنا، اگر آمادہ کرے، ساکن الصغر، سرحد کا رہنے والا، اگر اپنے آپ کو آمادہ کرے، علی الاعلام والمحافظت،
اعلام اور محافظت پر اگر وہ آمادہ کرے فہو مرابطن تو وہ کیا ہے؟ مرابط ہے، وہ مرابط آ جائے گا اور اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ اقل رباط 3 دن ہے۔ فَلَا يَسْتَحِقُّ ثَوَابَهُ وَلَا يَدْخُلُ فِي النَّذْرِ وَالْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ لِلْمُرَابِطِينَ بِإِقَامَةٍ دُونَ ثَلَاثَةٍ فَلَا يَسْتَحِقُّ ثَوَابَهُ ثواب کا مستحق نہیں ہے، ثوابَهُ یعنی وہ جو دون الثلاثہ ہے، جو 3 دن سے کم ہے، وہ ثواب کا مستحق نہیں ہے۔ ولا يدخل فی النذر اور یہ مرابط داخل نہیں ہے نذر و وقف اور وصیت جو للمرابطین مرابطین کے لیے جو نذر و وقف و وصیت کی ہے اس میں بھی یہ داخل نہیں ہے۔ کون؟ بے اقامت دون الثلاثہ، یہ بے اقامت دون الثلاثہ یہ دونوں سے متعلق ہے، فلا یستحق ثواب کے بھی اور لا یدخل کے بھی، یعنی جو 3 دن سے کم نگہبانی کر رہا ہے، رباط کر رہا ہے، وہ ثواب کا بھی مستحق نہیں ہے، ولا یدخل اور یہ مرابط نذر وقف و وصیت جو مرابطین کے لیے اس میں بھی یہ داخل نہیں ہے۔ ولو نذرہ واطلقا اگر یہ آدمی رباط کی نظر کرے واطلقا اور مطلق کہے، قید نہ لگائے، وجب ثلاثۃ بلیلتین بینہما تو واجب ہے 3 دن واجب ہے، بلیلتین بینہا ان 3 دنوں کے درمیان 2 راتیں بھی ہوں، کل اعتکاف ہے جیسے اعتکاف ہوتا ہے۔ وَأَكْثَرُهُ 40 يَوْمًا اکثر رباط 40 دن ہے۔ فَإِنْ زَادَ أُلْحِقَ بِالْجِهَادِ فِي الثَّوَابِ اگر 40 دن سے زیادہ مطلب حفاظت کرے گا بارڈر کی، أُلْحِقَ بِالْجِهَادِ فِي الثَّوَابِ تو یہ ثواب میں جہاد کے ساتھ ملحق ہوگا، ثواب اس کو جہاد والا ملے گا۔ لا أَنَّهُ یخرج عن وصف الرباط نہ کہ یہ آدمی رباط والے وصف سے خارج ہو جائے گا، رباط پھر بھی ہے لیکن ثواب اس کو جہاد والا ملے گا۔ لا انہ یخرج عن وصف الرباط نہ کہ یہ رباط کی صفت سے خارج ہو جائے گا۔ ولو آنا بفرسہ او غلامہ لینتفع بہما من یرابط اصیبا اگر ایک آدمی اپنے گھوڑے سے مدد کرے اور غلام ہی یا اپنے غلام کے ذریعے مدد کرے، لینتفع بہما تاکہ فائدہ اٹھائیں، نفع لیں، بہما اس گھوڑے اور غلام سے۔ کون؟ لینتفع کون؟ من یرابط جو مرابطہ کر رہے ہیں وہ اس سے کیا کریں؟ فائدہ اٹھائیں۔ تو پھر یہ لو کا جواب ہے اصیبا، لو آنا اصیبا اگر یہ مدد کرے گا گھوڑے یا غلام سے تو اصیبا اس کو ثواب ملے گا۔ کیوں جی؟ لِإِعَانَتِهِ عَلَى الْبِرِّ کیونکہ اس شخص نے نیکی پر مدد کی ہے، وَهُوَ فِي مَعْنَى الْإِبَاحَةِ لَهُمَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ اور یہ اباح کے معنی میں ہے لہما فرس اور غلام کو اباح کرنا ہے، علی ھذا الوجہ اس وجہ پر، اس وجہ یعنی یہ جو اعانت کی ہے مرابطین کے لیے، ھذا الوجہ اعانت جو مرابطہ کے لیے ہے اس وجہ پر۔ وَهُوَ فِي مَعْنَى الْإِبَاحَةِ لَهُمَا اور یہ معنی اباح کا ہے، لہما فرس اور غلام کو، علی ھذا الوجہ اس وجہ پر کہ اعانت کرنا مرابطہ والے لوگوں کی۔ وَلَوْ نَظَرَهَا اے نَظَرَهَا الْمُرَابِطَةَ الَّتِي هِيَ الرِّبَاطُ الْمَذْكُورُ فِي الْعِبَارَةِ لو نظرها اگر آدمی نظر کرے، نظر المرابطہ مرابطہ کی نظر کرے، ٹھیک ہے، التی ہے رباط المذکور وہ جو رباط مذکور ہے عبارت میں، اور نظر صرف مال الی اہلہا یہ نظر کرے کہ مال کو خرچ کرے گا اہل مرابطہ پر،
واجب الوفاء بالنظر، تو نظر پر وفا کرنا واجب ہے، یہ بھی وجبہ جواب لو ہے، لو نظرہا اور نظر صرف مال اہلہا وجب الوفاء بالنظر، نظر پہ وفا کرنا واجب ہے، ان وصلیہ ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ غَائِبًا، اگرچہ امام غائب ہو، کیوں؟ لِأَنَّهَا لَا تَتَضَمَّنُ جِهَادًا، کیونکہ یہ مرابطہ جہاد پر مشتمل نہیں ہے، فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا حُضُورُهُ، اس مرابطہ میں حضور امام شرط نہیں ہے۔ وَقِيلَ يَجُوزُ صَرْفُ الْمَنظُورِ لِلْمُرَابِطِينَ فِي الْبِرِّ حَالَ الْغِیبَةِ، کیل کہتی ہے کہ یجوز صرف المنظور، منظور کا خرچ کرنا جائز ہے، للمرابطین، مرابطین پر، یہ نظر کا صرف المنظور للمرابطین فی البر، فی البر کا تعلق صرف سے ہے۔ کیل کیا کہتی ہے؟ یجوز صرف المنظور للمرابطین فی البر، وہ مال جو منظور اور نظر کیا ہے مرابطین کے لیے، اس کا کار خیر اور نیکی میں خرچ کرنا جائز ہے۔ فی البر کا رابطہ صرف سے ہے، یجوز و صرف ہو کیا المنظور للمرابطین فی البر، وہ جو نظر کی ہے مرابطین کی، اس کا خرچ کرنا بر میں جائز ہے، حال الغیبہ، زمانہ غیبت میں، شرط ہے البتہ، ان لم یخف شنا بترک ہی، اگر بدگوئی مذمت کا خوف نہ ہو، بترک ہی، اس مال کے مرابطین پر خرچ کرنے کو ترک کرنے سے، اگر مذمت کا خوف نہ ہو، کس کا؟ علم المخالف بالنظر، مخالف اہل سنت کو نظر کا علم ہے اور وہ بدگوئی کریں گے کہ شیعہ نظر کی تھی کہ مرابطین پر خرچ کروں گا، لیکن اس نے اس نظر پر عمل نہیں کیا، ونحوہ، یا مشہور ہو گیا ہو کہ اس نے نظر کی ہے، مخالف کو علم ہو یا مشہور ہو گیا ہو، پھر جو ہے اسے چاہیے کہ یہ صرف مرابطین کے لیے ہی خرچ کرے۔ وَهُوَ ضَعِیفٌ، یہ قول کیل جو کہہ رہا ہے یہ ضعیف ہے، قول کیل ضعیف ہے۔ وَهُنَا فُصُولٌ، یہاں اس کتاب جہاد میں چند فصلیں ہیں۔ پہلی فصل میرے عزیزو اس میں ہے کہ جناب فی من یجب قتالہ وکیفیت القتال و احکام ذمہ، جن کے ساتھ قتال کرنا واجب ہے اور قتال کی کیفیت اور احکام ذمہ کے بارے میں ہے پہلی فصل، جن کے ساتھ قتال کرنا واجب ہے اور قتال کی کیفیت اور احکام ذمہ کے بارے میں ہے۔ عرض خدمت ہے اپنے عزیزوں کے کہ جو کافر ہیں نا، ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کافر حربی اور ایک ہوتا ہے کافر کتابی۔ کافر حربی کون ہوتا ہے؟ کافر حربی وہ ہے جو مثلا جس کی نسبت اسلام کی طرف نہیں ہے، جو اسلام کو بالکل قبول نہیں کرتے ہیں۔ پس کتابی کون ہوا؟ کتابی وہ ہے جن کے اوپر کوئی نہ کوئی کسی آسمانی کتاب کے وہ قائل ہیں۔ ابھی میں احکام آپ کی خدمت میں کافر حربی کے بیان کر رہا ہوں۔ کافر حربی وہ ہے جو کتابی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کتابی نہیں ہے، بت پرست، ستارہ پرست، یہ ان کے بارے میں ہے۔ تو یہ جو کافر حربی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ کافر حربی کا حکم یہ ہے کہ پہلے ان کو اسلام کی دعوت دیں گے، پہلے نمبر پہ اسلام کی دعوت دے دیں گے، اور اسلام کی دعوت دینے کے بعد اگر وہ امتناع کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ان کے ساتھ جنگ ہے۔ ابتدا میں کافر حربی کو اسلام کی دعوت ہے، دعوت دینے کے بعد اگر وہ منع کرے تو جنگ ہے۔
صرف دو اس کے پاس چانس ہیں، یا اسلام قبول کرے گا یا قتل ہو جائے گا۔ تیسرا نمبر پہ آپشن کوئی اس کے لیے جو تیسری ایک شکل صورت بنتی ہو وہ کوئی نہیں ہے۔ اس کے لیے دو صورتیں ہیں، یا اسلام یا قتل۔ کافر حربی کے بارے میں عرض کیا ہے، پہلے نمبر پر اسلام کی دعوت ہے، پھر اگر وہ اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کرتا تو پھر کیا ہو جائے گا جان؟ پھر قتل ہے، کیونکہ کافر حربی کے لیے دو صورتیں ہیں، یا اسلام لائے یا قتل۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد شروع ہو جائیں گے جناب عالی وہ جو کتابی ہیں، کافر جو کتابی ہیں، یہودی، نصرانی، مجوسی، ان کے پاس تین صورتیں ہوتی ہیں، اسلام قبول کر لیں یا قتل یا جزیہ جو ہے نا اس کے ملتزم ہو جائیں، جزیہ کے ملتزم ہو جائیں۔ کتابی کے پاس تین صورتیں ہیں، اسلام ہو لے آئے یا قتل یا جزیہ، جزیہ مالیات دے، اور ہمارے جو احکام ہیں اسلام کے ان کے اوپر بھی وہ کہے کہ میں اس کا ملتزم رہوں گا، احکام اسلام کی مخالفت میں جو ہے نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو پس آگا جان یہ سادہ سا مطلب ہے جناب، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ یہ جو جنگ کرنی ہے کافر حربی ہے اگر تو اس کے ساتھ جو ہے نا پہلے اسلام کی دعوت ہے، اسلام کی دعوت کے بعد اگر قبول نہیں کرتا تو پھر جنگ ہے۔ دو صورتیں، یا اسلام یا قتل، تیسری صورت ہی کوئی نہیں۔ کتابی کے لیے یہ ہے، اس کے پاس جو ہے ان کے علاوہ بھی ایک تیسری صورت ہے، اسلام یا قتل یا جزیہ دے دیں۔ ٹھیک ہے، توجہ فرمائیے۔ وَهُنَا فُصُولٌ، یہاں کتاب جہاد میں فصول ہیں۔ الاول فی من یجب قتالہ وکیفیت القتال واحکام الذمہ، پہلی فصل وہ ہے جن کے ساتھ قتال کرنا واجب ہے اور قتال کی کیفیت اور احکام ذمہ کے بارے میں ہے۔ یجب قتال الحربی، حربی یعنی کافر حربی کے ساتھ جنگ کرنا اور قتال کرنا واجب ہے۔ یجب قتال الحربی، حربی کو قتل کرنا کافر حربی کو واجب ہے۔ وہو غیر الکتابی، حربی کون ہے؟ وہ کتابی کا غیر ہے، من اصناف الکفار، جو اقسام کفار ہیں کتابی کے علاوہ، الذین لا ینتسبون الی الاسلام، جو اسلام کو قبول نہیں کرتے ہیں، جن کی نسبت اسلام کی طرف نہیں ہے۔ فالکتابی لا یطلق علیہ اسم الحربی، پس جو کتابی ہے لا یطلق علیہ، اس کتابی پر حربی کا نام صادق نہیں آتا۔ وَإِنْ كَانَ بِحُکْمِهِ، اگرچہ یہ کتابی بے حکم ہی حربی کے حکم میں ہے، علی بعض الوجوہ، بعض وجوہ میں یہ کتابی کا حکم بھی حربی والا ہے، مثلا نجاست کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، ازدواج کے اعتبار سے ان کا حکم بھی وہی کس والا ہے؟ حربی والا ہے بعض وجوہ میں، ٹھیک ہے۔ وَقَضَا فِرَقُ الْمُسْلِمِينَ، وَقَضَا، اور اس کتابی کی طرح ہیں مسلمانوں کے فرقے، وَإِنْ حُكِمَ بِكُفْرِهِمْ، اگرچہ ان مسلمانوں کے فرقوں پر کفر کا حکم لگایا جائے، کل خوارج، جیسے خوارج ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کافر حربی میں نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ إِلَّا أَن يَبْغُوا عَلَى الْإِمَامِ، مگر یہ کہ وہ کیا کریں، امام علیہ السلام پر بغاوت کریں، فَيُقَاتَلُونَ مِنْ حَيْثُ الْبَغْيِ، تو اس بغاوت کے لحاظ سے ان کا قتال کیا جائے گا۔ وَسَيَأْتِي حُکْمُهُمْ، اور ان قریب حکمہم، ان فرق کا حکم بھی آئے گا۔ او علی غیرہ، یا یہ بغاوت کرتے ہیں کس پر؟ ان یبغوا علی الامام او علی غیرہ، یا غیر امام پر بغاوت کریں، پھر بھی وہاں فَيُدَافَعُونَ، پس ان کا دفاع کیا جائے گا، کا غیرہم، جیسے باغیوں کے علاوہ اگر کوئی حملہ کر دے تو دفاع کیا جاتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَجِبُ قِتَالُ الْحَرْبِ بَعْدَ الدُّعَاءِ إِلَى الْإِسْلَامِ،
قتال حربی واجب ہے، قتال حربی کافر حربی کو قتل کرنا واجب ہے، بعد الدعائے الی الاسلام، اسلام کی طرف دعوت دینے کے بعد، باظہار الشہادتین و التزام جمیع احکام الاسلام، شہادتین کے اظہار کریں و التزام جمیع احکام الاسلام، اور احکام اسلام کے تمام احکام کو قبول کریں، ملتزم ہو جائیں، والداعی ہو الامام، اور نائب ہو دعوت دینے والا امام ہوگا یا نائب امام ہوگا، ویسقط اعتبارہ فی حق من عرفہ بسبق دعائی فی قتال آخر، ویسقط اعتبارہ، یہ دعا اور دعوت دینا ساقط ہے، فی حق من، اس کے حق میں، عرفہ، جو اسلام کو جان چکا ہے، بسبق دعائی فی قتال آخر، کسی دوسری جنگ میں اس کو دعوت دی گئی تھی، یہ جانتا ہے، اب اس کو دوبارہ دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، دعوت دینی ہے لیکن اگر وہ پہلے سے دعوت دے چکے ہیں تو اب ضرورت نہیں ہے، وَيَسْقُطُ اعتبارہ، یہ دعا اور دعوت دینا اسلام کی ساقط ہے، کس کی؟ فی حق من عرفہ، اس کے جو پہلے اسلام کو جان چکا ہے، بسبق دعائی فی قتال آخر، کہ اس کو دعوت دی ہے، فی قتال آخر، کسی دوسری جنگ میں، او بغیر ہی، یا دعا کے بغیر، دعوت کے بغیر، اس کو پہلے سے اطلاع ہے، پھر ضرورت نہیں ہے، ساقط ہے، من سما غزا النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی مستلق، لہذا غزا نبی کریم نے جنگ کی بنی مستلق، ایک طائفہ تھا، ایک گروہ تھا، ان سے، من غیر اعلان کیے بغیر، وَاسْتَأْصَلَهُمْ، اور ان پر غلبہ پیدا کر لیا، ٹھیک ہے، ان کو کوئی دعوت وغیرہ بھی نہیں دی، ثم نام یستحب الدعاء حینئذ، جی ہاں اس وقت بھی جب پہلے سے ان کو دعوت دی جا چکی ہے یا وہ جانتے ہیں، پھر بھی دعوت دینا اسلام کی طرف مستحب ہے، نام یستحب الدعاء حینئذ، جی ہاں دعا مستحب ہے حینئذ، جب پہلے ان کو پتہ ہو، کما فعل علی علیہ السلام بعمر وغیرہ مع علمہم بالحال، جیسا کہ علی علیہ السلام نے عمر ابن عبدود کے ساتھ کیا، ان کو اسلام کی پہلے دعوت دی، وغیرہ، اور غیر علی علیہ السلام یعنی جو صحابہ کرام تھے وہ بھی یہی کرتے تھے، پہلے اسلام کی دعوت دیتے تھے، ٹھیک ہے، مع علمہم بالحال، جب کہ اشخاص کو علم بھی ہو حال اسلام کا، ٹھیک ہے یا نہیں، نام یستحب الدعاء، جی ہاں دعا مستحب ہے، دعا یعنی دعوت دینا اسلام کی، حینئذ، اس وقت جب ان کو پہلے کا علم ہو، دعوت دی جا چکی ہو، کما فعل علی علیہ السلام بعمر، جیسا کہ امیر المؤمنین نے عمر کے ساتھ یہ کام کیا، ان کو اسلام کی دعوت دی، وغیرہ مع علم بالحال، اور غیر علی علیہ السلام نے بھی یہ کام کیا، مع علمہم بالحال، جبکہ ان کو علم تھا حال اسلام کا، لیکن پھر بھی علی کے غیر جو صحابہ تھے وہ بھی اسلام کی دعوت پہلے دیتے تھے، مستحب ہے، وَامْتِنَاعِهِ مِنْ قُبُولِهِ، بھائی یجب قتال الحربی کب؟ بعد الدعاء الی الاسلام وامتناعه، اسلام کی دعوت دیں، وامتناعه، اور حربی انکار کرے، من قبولہ، اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرے تو پھر جنگ آ جائے گی، فَلَوْ أَظْهَرَ قبولہ ولو باللسان کفان ہو، ولو اظہر قبولہ، اگر قبولہ حربی اسلام کے قبول کرنے کا اظہار کرے، ولو باللسان، اگرچہ زبان کے ذریعے یہ اظہار کرے، کفان ہو، تو حربی کو قتل کرنے سے کیا ہے، ہاتھ کو روک لیا جائے گا، کفا یعنی رک جائیں گے، انو حربی سے رک جائیں گے، کیا مطلب اس کو قتل نہیں کریں گے اگر زبان سے بھی اقرار کرے، ولو اظہر قبولہ،
اگر وہ اظہار کرے قبولہ اسلام کو قبول کرنے کا، وہ حربی اظہار کرے، ولو باللسان اگرچہ زبان کے ذریعے، کفان ہو تو حربی کو قتل کرنے سے رک جائیں گے، کفار رک جائیں گے۔ وَيَجِبُ قِتَالُ هَذَا الْقِسْمِ حَتَّى يُسْلِمْ أَوْ يُقْتَلْ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ غَيْرُهُ، اس قسم کے قتال میں واجب ہے، اس قسم یعنی کون سا قسم؟ یہ جو کافر حربی کے ساتھ ہے، اس قسم کے قتال میں واجب ہے حتی یسلم او یقتل، حتیٰ کہ اسلام لے آئے یا قتل ہو جائے، ولا یقبل منہ غیرہ، منہ اس حربی سے غیر اسلام جو ہے قبول نہیں کیا جائے گا، یا اسلام ہے یا قتل ہے، کوئی اور چیز قابل قبول نہیں ہے۔ والکتابی، اب جناب کتابی جو کافر کتابی ہے وہ بتا رہے ہیں، اس کے لیے کافر حربی سے تھوڑا ایک چیز اضافی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ جزیہ، اگر یہ جزیہ دے دے تو اس کو قتل نہیں کیا جاتا۔ والکتابی وہو الیہودی والنصرانی والمجوسی، کذالک کتابی یہودی نصرانی اور مجوسی ہیں، کذالک وہ بھی اس حربی کی طرح ہیں، یقاتلو قتال مقاتلہ کیا جائے گا ان کے ساتھ، حتی یسلم او یقتل، حتیٰ کہ اسلام لے آئے یا قتل ہو جائے، الا مگر یہ کہ ان یلتزم بشرائط ذمہ، مگر یہ کہ شرائط ذمہ کو ملتزم ہو جائے، فیقبل منہ، پس اس کتابی سے، من اس کتابی سے اس کو قبول کیا جائے گا۔ اور وہ کیا ہے شرائط ذمہ؟ وہی بذل الجزیۃ والتزام احکامنا، اور وہ شرائط ذمہ یہ ہیں کہ وہ مالیات کو ادا کرے، بذل الجزیہ مالیات دے، ٹیکس دے، والتزام احکامنا، اور ہمارے احکام اسلام کو بھی لازم قرار دے، ہمارے احکام اسلام کو بھی وہ کیا ہے اپنے اوپر لازم قرار دے، ملتزم ہو، ہمارے احکام اسلامی کا وہ ملتزم ہو۔ وَتَرْكُ التَّعَرُّضِ لِلْمُسْلِمَاتِ بِالنِّکَاحِ، اور کیا ہے جان، تجاوز نہ کرے مسلمات عورتوں پر، یہ ذمی، یہ کتابی، یہ کافر کتابی مسلمان عورتوں پر تجاوز نہ کرے، بالنکاح، نکاح کے ذریعے سے، ان کے ساتھ نزدیکی وغیرہ مسلمان عورتوں سے نہ کرے، قریب نہ ہو ان کے، ٹھیک ہے، اشارہ وہ زنا کی طرف ہے۔ وفی حکمہن الصبیان، وفی حکمہن، مسلمات کے حکم میں الصبیان، بچے جو ہیں مسلمانوں کے وہ مسلمات کے حکم میں ہیں، یعنی وہ ترک التعرض کرے بچوں پہ بھی، یعنی ان کے ساتھ لواط وغیرہ بھی نہ کریں۔ وفی حکم ان الصبیان، مسلمات کے حکم میں ہیں، الصبیان بچے مسلمات کے حکم میں ہیں۔ وللمسلمین مطلقا ذکورا و اناثا، اور وہ ترک التعرض لگاتے ہو، وہ ترک التعرض للمسلمین، مسلمین کے ساتھ تعرض کو، تجاوز کو ترک کرے، مطلقاً مذکر ہوں مسلمین و اناثا اور مؤنث ہوں، کیا کریں بلا، ترک التعرض للمسلمین بالفتنۃ عن دینہم، مسلمانوں کے دین میں فتنہ پھیلانے کو ترک کریں، وقت الطریق علیہم، اور مسلمانوں پر راہ کو بند کرنے کو ترک کریں، وسرقۃ اموالہم، اور ان کے اموال کو چوری نہ کریں، اور آگا جان وَإِيوَاءُ عَيْنِ الْمُشْرِكِينَ، عین کہتے ہیں جاسوس کو، وَإِيوَاءُ عَيْنِ الْمُشْرِكِينَ وَجَاسُوسُهُمْ، اور مشرکین کے جاسوسوں کو پناہ نہ دیں، گھر نہ دیں، وجاسوسہم، اور ان جو جاسوس ہیں ان کو یعنی پناہ نہ دیں، جاسوسہم یہ عطف تفسیر ہے اسی، ایواء عین المشرکین وجاسوسہم، مشرکین کے جاسوسوں کو، یہ جو ذمی ہیں کتابی جنہوں نے جزیہ دینا ہے، ان کے بارے میں ہے کہ یہ مشرکین کے جاسوسوں کو منزل نہ دیں، وجاسوسہم یعنی ان کے جاسوسوں کو پناہ نہ دیں،
ترک الدلالت علی عورات المسلمین، عورات اسرار مسلمین کے اسرار پر رہنمائی کرنے کو بھی ترک کریں، مسلمانوں کے اسرار بھی نہ بتائیں، ٹھیک ہے۔ یہ عورات کیا ہے؟ وَهُوَ مَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَيْهِمْ، وَهُوَ یہ عورات وہ ہے جس میں علیہم مسلمین پر کیا آگے جان ضرر ہے، وَهُوَ مَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَيْهِمْ، یہ عورات یہ اسرار وہ ہے جس میں ضرر ہے، علیہم مسلمانوں پر کیا آگے جان ضرر ہے، ٹھیک ہے، مسلمانوں پر ضرر ہے اگر یہ راز بتا دیتے ہیں تو۔ کا طریق اخذہم، جیسے مسلمانوں کی راہ کو اخذ کرنا، وغیلت مسلمانوں کو ہیلا دینا، ولو بالمکاتبۃ یہ دلالت و رہنمائی کو ترک کریں، ولو بالمکاتبہ اگرچہ مکاتبہ ایک کوئی خط و کتابت کر کے بھی دشمن کو نہ بتائیں مسلمانوں کے راز۔ وَالتَّرْكُ اظہار المنکرات فی شریعت الاسلام، شریعت اسلام میں منکرات کے اظہار کو ترک کریں، منکرات کے اظہار کو ترک کریں شریعت اسلام میں، کأکل لحم الخنزیر وشرب الخمر واکل الربا ونکاح المحارم فی دار الاسلام، کأکل لحم الخنزیر جیسے خنزیر کے گوشت کو کھانا، وشرب الخمر اور شراب کو پینا، وَأَكْلِ الرِّبَا ربا کھانا، وَالنِّكَاحِ الْمَحَارِم محارم سے نکاح کرنا، فی دار الاسلام دار اسلام میں، یعنی ان کو ترک کریں۔ یہ ذمی ترک و اظہار المنکرات فی شریعت الاسلام، شریعت اسلام میں منکرات کے اظہار کو ترک کریں، کا اکل لحم الخنزیر جیسے خنزیر کا گوشت کھانا، وشرب الخمر شراب پینا، واکل الربا ربا کھانا، والنکاح المحارم محارم کے ساتھ نکاح کرنا، فی دار الاسلام دار اسلام میں یہ کام نہ کریں۔ والاولان لا بد منہما فی عقد الجزیہ، اولان کیا ہے جان؟ یہ جو ہے نا بذل الجزیہ و التزام احکامنا، بذل جزیہ و التزام احکامنا، یہ دو لا بد منہما فی عقد ذمہ، یہ اولان ضروری ہیں عقد ذمہ میں، عقد ذمہ میں یہ دو ضروری ہیں۔ وَيُخْرِجُونَ بِمُخَالِفَتِهِمَا عَنْهَا مُطْلَقًا، يُخْرِجُونَ بِمُخَالِفَتِهِمَا، ان دو اولان یہ جزیہ اور التزام احکامنا، ان دو کی مخالفت سے عنہا وہ اس عقد ذمی ہونے سے وہ خارج ہو جائیں گے، مطلقاً چاہے ان کو ذکر کیا گیا ہو عقد میں یا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ وَأَمَّا باقی شروط، اما وہ باقی شروط جو ہیں، فظاہر العبارت انہا کذالک، ظاہر عبارت یہ انہا وہ باقی شروط بھی کذالک اسی طرح ہیں، ان اولان کی طرح ہیں وہ بھی، ٹھیک ہے۔ فَبِسَرَّ فِي الدُّرُوس، اور اس کی مصنف نے دروس میں تصریح کی ہے کہ ان شروط کی مخالفت کرنے سے بھی وہ ذمی ہونے سے شرائط ذمی سے وہ کیا ہے خارج ہو جائے گا، باقی شروط کی مخالفت سے بھی۔ وکیل لا یخرجون بمخالفتها، ایک قیل ہے لا یخرجون بمخالفتها، شروط کی مخالفت سے وہ خارج نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا، شرائط ذمی سے وہ شروط جو باقی ہیں ان کی مخالفت سے وہ خارج نہیں ہوں گے، الا ما اشتراطها علیہم، مگر یہ کہ باقی شرائط جو ہیں وہ ان پر کی جائیں، وہو الاظہر، اور وہ یہ کیا ہے، یہ قیل اظہر ہے کہ باقی شروط کی مخالفت سے وہ ذمی ہونے سے، شرائط ذمی سے وہ خارج نہیں ہوں گے۔ موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔